تو میں سوچنے لگا کہ امام عبدالرزاق میں شیعت کیا تھی. میں نے ان کی کتابیں، یہ مفتی شامزئی کے جملے ہیں جو میں بے عین نہیں ان کی کتاب سے نقل کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ میں نے ان کی کتابیں پڑھنا شروع کی کہ امام عبدالرزاق میں شیعت کیا تھی. تو پڑھتے پڑھتے میں اس تحریر پر پہنچا جہاں امام عبدالرزاق نے ایک جملہ لکھا کہ ما انشرح اللہ قط صدری، اللہ نے میرا سینہ کسی مسئلے میں اتنا نہیں کھلا جتنا اس مسئلے میں مجھے خوشی ملی ہے، اور وہ یہ کہ میرے نزدیک ثابت ہو گیا ان علی افضل من فلان و فلان و فلان. مجھ پر یہ ثابت ہو گیا کہ علی تمام صحابہ کرام سے افضل تھے. تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ عقیدہ شیعہ ہونے کے لیے ضروری ہے تو جہالت، بغض اور اناد سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے. یہ عقیدہ شیعہ ہونے کی علامت نہیں ہے. اگر یہ عقیدہ رکھنے والے شیعہ ہیں اور ہر اس آدمی سے آپ روایت کو چھوڑ دیں گے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، تو آپ کو بہت سے اپنے کاموں کو چھوڑنا پڑے گا، بہت سی عبادتوں کو ترک کرنا پڑے گا، کہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہی عقیدہ رکھتے تھے. اور مفتی صاحب نے ایک جملہ لکھا، مفتی شامزئی کہتے ہیں کہ اس عقیدے کے رکھنے والے اکثر صحابہ کرام تھے. وہ مانتے تھے کہ علی سب سے افضل ہے، علی سے افضل کوئی نہیں. ایک اور نام لوں آپ کے ساتھ، مجھے بہت تیزی سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، اگرچہ آپ کی جانب سے یہ ذکر اہل بیت بھی ایک عبادت ہے، لیکن عزیزان گرامی ایک اور نام ہے مولانا مفتی اسحاق مدنی کا نام، فیصل آباد کے عالم دین. اور میں سنی ہوئی بات نہیں، میں ان سے مل کر آیا ہوں فیصل آباد، جنہوں نے مکتب اہل بیت کے دفاع میں اپنے مجموعوں میں جو خدمت کی ہے، اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے. عزیزو، ان سے سوال ہوا کہ آپ نے کہا کہ یہ شیعہ سنی جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے. ان سے سوال ہوتا ہے کہ یہ یہودی کا جھگڑا تو نہیں ہے. شیعہ نماز ایسے پڑھتے ہیں، سجدگاہ رکھتے ہیں، کلمہ علیحدہ ہے، بزرگوں کو برا کہتے ہیں، شیعوں کے سارے کام علیحدہ ہیں. آپ کہتے ہیں ان میں اور سنیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. انہوں نے مجمع میں کہا تو سوال آ گیا. مفتی صاحب جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، بہت ساری طویل گفتگو ہے ان کی، مفتی صاحب جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیعوں کے بارے میں تمہارے یہ اعتراضات دلیل ہے کہ تم اپنی کتاب نہیں پڑھتے. اگر تم نے اپنی کتابیں پڑھی ہوتی تو کبھی بھی یہ اعتراض نہ کرتے کہ شیعہ یہ کرتے ہیں اور شیعہ وہ کرتے ہیں. جو کام شیعہ انجام دیتے ہیں وہ سب تمہاری کتابوں میں لکھا ہے. وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں. مفتی صاحب کہتے ہیں مجھے کوئی ثابت کرے کہ نبی نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی. وہ کہتے ہیں کہ وہ سجدہ رکھتے ہیں. نبی مکرم اپنے ساتھ چٹائی کا ٹکڑا رکھتے تھے. سنت نبی ہے سجدہ رکھنا. اور اس کے بعد بہت ساری باتوں میں کہنے لگے تم کہتے ہو کہ وہ بزرگوں کو برا کہتے ہیں، اپنی کتابوں کو پڑھو. جب عظمت فاطمہ روشن ہو جائے گی تو دروازہ گرانے والے کی مذمت خود روشن ہو جائے گی. ایک مل کر سلوات پڑھیں گے بابا جب مفتی صاحب آگے بڑھتے ہیں اور بیان دیتے ہیں اور آگے اپنے بیان کو بڑھاتے ہیں. کہتے ہیں سنو، تم کہتے ہو، توجہ چاہوں گا، تم کہتے ہو کہ وہ کلمہ علیحدہ سے پڑھتے ہیں. مسلمانوں کا کلمہ کچھ اور ہے اور شیعوں کا کلمہ کچھ اور ہے. کہہ رہے ہیں ہاں، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو کہنے لگے دیکھو، جو لا الہ الا اللہ کا فقرہ، جو محمد الرسول اللہ کا جملہ، وہ تم بھی کہتے ہو، وہ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد جو جملہ کہتے ہیں، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں. مفتی صاحب اپنے مجمع میں کہہ رہے ہیں، میں تم سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ علی اللہ کے ولی ہے یا نہیں؟ مجمع میں سے کچھ لوگ بولے، کہنے لگے نہیں. سب جواب دیں علی اللہ کے ولی ہے یا نہیں. سب نے بیک زبان کہا ہاں علی اللہ کے ولی ہے. مفتی صاحب کا جملہ سننے کا ہے. مفتی صاحب کہتے ہیں بس فرق اتنا ہے تم مانتے ہو، بولتے نہیں ہو. شیعہ مانتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے. ایک آواز بلندر سلوات.
مفتی صاحب کا جملہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ تکرار کر لو. مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ تم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہو، بولتے نہیں ہو. وہ مانتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں. بس بات اتنا ہے تمہارے اندر. عزیزان گرامی، میں ان کی خدمت میں گیا، میں نے کہا مفتی صاحب ہم تو اس جملے کے بعد بھی کچھ جملے کہتے ہیں. ہم صرف علی ولی اللہ پر کلمے کو مکمل نہیں کر دیتے، ہم تو کہتے ہیں خلیفۃ بلا فصل. تو کہنے لگے آپ نے ہماری فلاں تقریر نہیں سنی، ہم نے اس کا بھی جواب دیا. ہم بھی اسی عقیدے کے رکھنے والے ہیں کہ علی نبی کے خلیفۃ بلا فصل ہے، نبی کے خلیفہ بلا فصل علی کی ذات. میں نے کہا دلیل دیجئے کیا ہے؟ کہنے لگے دلیل یہ ہے کہ نبی کی اصلی کرسی، نبی کا اصلی منصب، نبی کا اصلی مسند اگر کچھ ہے تو وہ قرب پروردگار، اللہ سے قریب ہونے میں سب سے زیادہ نبی کی ذات. اب جب کرسی خالی ہوگی تو کوئی ایسا آ کر بیٹھے جو سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہو. لہذا عرش الہی پر جو کرسیاں لگی ہیں، بعد از نبی اگر کرسی ہے تو علی کی کرسی ہے. یہ 4 دن کی حکومت. عزیزان گرامی، اس ملک میں تفضیلی شیعہ بستے ہیں، تفضیلی مسلمان رہتے ہیں. کہ چند مٹھی بھر لوگوں نے فضا کو خراب کیا، اور شاید یہ بھی ایک نعمت ہے اس اعتبار سے کہ جب اہل بیت کے شان میں کمی کوتاہی کرنے والے ہوں تو اہل بیت کے مدد گزاروں کو اپنی محبت کا اظہار کرنے کا موقع ملے گا. لہذا پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دروازے سے وابستہ کیا اور علی مولا سے محبت کرنے والوں کا کام کیا. لیکن عزیزان گرامی، اس بات کا خیال رہے کہ مولا فرماتے ہیں من کانا یاخذ حبنا، جو چاہتا ہے ہماری محبت کو اپنائے، فلیستعد من الفقر جلبابا، اسے ناداری، فقر اور پریشانیوں کا لباس اوڑھنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. یہ کہنا غلط ہے کہ کیا ساری مصیبتیں مومنوں کے لیے رہ گئی. یہ سوچنا بس ہے کہ کیا ساری پریشانیاں صاحبان ایمان کے لیے رہ گئی. یہ کہنا غلط ہے کہ تمام مصیبتیں علی کے چاہنے والوں پر آتی ہیں. ہاں، اگر علی کے چاہنے والے ہو تو مصیبتیں تم سے محبت کرتی ہیں. اور عزیزوں، اگر مصیبت بری چیز ہوتی، مصیبت اگر بری چیز ہوتی تو کبھی بھی نبیوں کے قریب نہ جاتی، کبھی بھی ائمہ کے قریب نہ جاتی. مصیبت تو محبت کی علامت ہے. وہ رب چاہتا ہے کہ آزمائے، اور جب مصیبت سے گزر جائیں گے تب معلوم ہوگا کہ رب نے پسند بھی کیا، رب نے چاہا بھی ہے یا نہیں. عزیزان گرامی،